السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بکروئی صاحب اور عثمان شامی صاحب. ناظرین، آج کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جہاں افغانستان کے حوالے سے بات کی، وہیں پر انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کا ذکر کیا، چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی بات کی، اور اس کے علاوہ مسلم ممالک اور عالمی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے مراسم کا ذکر کرتے ہوئے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو توقعات سے سخت جواب دیا جائے گا. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ نیوکلیر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، اور کشیدگی خطے میں تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی. ہم نے اس بیان کی ٹائمنگ پر بات کرنی ہے، کیونکہ ایک ایسے موقع پر جب بھارت کی جانب سے بھی دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے بارہا، اور اس موقع پر آرمی چیف کی جانب سے بھی انہیں دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا گیا ہے. تو اس گفت و شنید سے کیا سمجھا جائے کہ کیا پھر سے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے اور بھارت پھر سے کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ سلمان صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا امکانات ہیں؟ یہ جو آرمی چیف کا آج کا بیان ہے، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے خطاب اور اس کی ٹائمنگ کی بات کی ہے تو یہ آرمی چیف کی اندرونی یکسوئی، سنجیدگی اور مضبوطی کا مظہر ہے. آپ نے کہا کہ دو ٹوک پیغام دیا ہے، تو یہ پیغام انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی سے پہلے بھی جو بات کی تھی اور لوگ توقع نہیں کر رہے تھے. دیکھیں، وہ پورے اعتماد سے بات کر رہے تھے، اور میں نے یاد ہے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا کہ پستور سیکٹر پہ جب پاکستانی فوج کا سپہ سالار ٹینک پہ چڑھ کے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا تو مودی صاحب کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بات آگے نکل گئی ہے. اور اس وقت دیکھیں مودی صاحب، لیکن اگر اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی، تو کچھ اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ یہ بیانات آ رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. مودی صاحب نے لاسٹ ویک بھی، اور وہ مخاطب کسے کر رہے ہیں کہ ایک جرنیل نے میری آتما رول دی ہے. مطلب کہ یہ جرنیل انہیں ہضم نہیں ہو پا رہا، اور وہ جرنیل اس لیے نہیں ہضم ہو پا رہا کہ ان کی اہمیت اور حیثیت اب صرف پاکستان کے سپہ سالار کی نہیں ہے. دنیا انہیں ایک فاتح جرنیل کے طور پہ لے رہی ہے، اس لیے لے رہی ہے کہ بھارت تو پاکستان سے 6 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اور جو کچھ ان پہ بھوت سوار تھا تکبر کا، غرور کا، اور وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے تھے اور پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کر رہے تھے. جب سے 10 مئی ہے اس کے بعد سے آپ صرف مودی صاحب کو نہ دیکھیں، آپ ان کے فوجی جرنیل جو ان کا چیف ہے وہ بھی جو مخاطب کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے کہ جی آپ پاکستان سوچ لیں اس نے نقشے پہ رہنا یا نہیں رہنا، اور پاکستان کے چیف نے ایسی باتیں نہیں کی. دیکھیں، انہوں نے زمینی حقائق کا اعتراف بھی کیا ہے، اور جو انہیں ایک میسج دیا ہے وہ میسج یہی ہے، اور میرا خیال وہ میسج مودی صاحب سمجھ چکے ہیں. یہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ وہ اب پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ کہ دنیا کی عسکری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، کہ ملکوں کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ول پاور جو سپہ سالار کی ہوتی ہے نا، کہ اگر آپ کا سپہ سالار اپنی بنیادی ذمہ داریوں کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہو تو اس کی قوت جو ہے وہ فوج کی قوت کو 2 گنا کر دیتی ہے. تو لہٰذا آج کے سپہ سالار کے حوالے سے جتنا بھارتی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، دنیا بھر کے اندر پاکستان کا دنیا کا سب سے طاقتور شخص اس کے ساتھ ورکنگ لنچ کر رہا ہے، اور ان کا حوالہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ بعض شر میں سے خیر نکلتے ہیں. میں آپ کو یاد ہے جب پہلگام واقعہ تھا، میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا کہ وہ شر تھا پاکستان کے خلاف، اس میں سے خیر نکلی کہ پاکستان نے نہ صرف انہیں دھول چٹائی، ان کو دن میں تارے دکھائے، شکستیں فاش دی، اور دنیا میں پاکستان کے سپہ سالار کو دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہوئی. دوسری بات جو افغانستان کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا سپہ سالار یا پاکستان کا پرائم منسٹر جن طالبان کے لیے ہماری یہ خدمات کی تاریخ ہے، وہاں سے وہ بدماش آئیں، دہشت گرد آئیں، یہاں پر دہشت گردی کریں اور واپس چلے جائیں. ان کو بھی ایک کلیئر کٹ میسج ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے. دیکھیں، یہ مخاطب کون تھے؟
مخاطب تھی فوج کی نئی لیڈرشپ جو ان کے سامنے بیٹھی تھی، جنہوں نے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، جن کو وہ انہوں نے لیسن دیا ہے کہ یہ ہماری ترجیحات ہیں، ان ترجیحات کے مطابق ہمیں چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کی اصل طاقت جو ہے اس کی پیشہ ورانہ اہلیت ہے، ان کی ایشوز پر یکسوئی ہے، ان کا اندرونی اعصابی عمل ہے، اور ان کے اندر جو جذبہ اور ولولہ ہے. یہ 4 چیزیں جس پہ فوجیں چلتی ہیں، اور جن کا سپہ سالار ایسا ہو، میرا نہیں خیال کہ اب ان سے کوئی الجھنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بھارت کو واضح پیغام دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی باور کرایا گیا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہیں، چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کیسی ہے، عالمی طاقتیں ہمیں کس انداز میں سراہ رہی ہیں، اور مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کس حد تک بہتر ہو چکے ہیں. کیا بھارت ان چیزوں کو سمجھے گا، ادراک ہے انہیں اس چیز کا؟ دیکھیں، جو تقریر تھی آرمی چیف کی وہ بڑی کمپریہنسو تھی، یعنی فورن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے تمام جو ایشوز تھے وہ انہوں نے ایڈریس کیے ہیں اس کے اندر، اور خصوصاً ہندوستان کو ایڈریس کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے آرمی چیف نے بھی تو بڑے بڑکیں چھڑکیں لگائی تھیں نا، اور اس کے علاوہ ان کا ایئر فورس کا چیف ہے، اس نے بھی جو ہے اس نے بھی بہت سے بیانات دیے ہوئے ہیں. تو یہ ضروری تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ انڈیا کے آرمی چیف اور انڈیا کے ایئر فورس چیف کا جواب دے. یعنی اس کے علاوہ جو سیاسی لیڈرشپ وہاں کی بولتی ہے بی جے پی کی، وہ اس کے علاوہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو پوائنٹ جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کہ جب نیوکلیر پاور ہوتی ہیں تو وہ جنگ نہیں کرتی. یہ ایک بین الاقوامی طور پر مانا ہوا ایک اصول ہے. لیکن پرابلم ہندوستان کی یہ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، جو ان سروس ہوتے ہیں، جو باہر انٹلیکچوئل بیٹھ کے فیڈ کرتے ہیں، ان میں ایک یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ آپ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے آپ ایک لمیٹڈ وار کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے مختلف قسم کے کانسیپٹس ایوالو کیے پاکستان کے خلاف، اور کچھ ٹرائی بھی انہوں نے کیے. اور یہ جو جنگ انہوں نے آغاز کیا تھا جو مئی کے اندر، وہ بھی اسی کانسیپٹ کے تحت تھی جس میں ان کو مار پڑی. تو اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی نا کہ ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر پاور کی جو ریشنل اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جنگ نہیں کرتے، آپ ڈپلومیسی سے، کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہ ہو. جب جنگ ہو گئی تو وہ ڈیٹرنس کی پرابلم ہو جاتی ہے. یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ بھارت پاکستان سے مسائل باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر حل کرے. وہی بات ہے نا جس کو میں اب دوسرے الفاظ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، جو انہوں نے ہندوستان نے نہیں کیا. فی الحال ہندوستان کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ براہ راست کوئی حملہ آنے کا امکان ہے، کیونکہ وہ فی الحال افغانستان کا نسخہ استعمال کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ اس کی کاسٹ بھی کم ہے ہندوستان کے لیے، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا جائے گا. اور آج کے خطاب میں افغانستان کو بھی تو سخت پیغام دیا گیا ہے نا؟ نہیں، افغانستان کو تو پیغام تو حکومت وہی پیغام ہے جو ہمارے ہاں دیا جا رہا ہے. اور لیکن یہ بھی ہے نا کہ جہاں افغانستان کو پیغام دیا جاتا ہے وہاں ہمارے جو حکام ہیں، چاہے سول کے ہوں ملٹری کے ہوں، وہ اپنی پالیسیوں کو بھی ریویو کر لیں. افغانستان کی جو سچویشن پہ پہنچے ہیں اس کے روٹس ہماری اپنی پالیسیوں کے اندر سے ملتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم بات کریں گے آگے چل کے. تو اس لیے یہ اس لحاظ سے یہ ایک جامع ایڈریس تھا، اور اس میں جو ہے فورن پالیسی کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا جو احترام ملا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ مے کے جو پرفارمنس تھی جو اس پرفارمنس کی وجہ سے ملا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کے علاوہ جو آپ کی کنونشنل سیکیورٹی ہے، اس کنونشنل سیکیورٹی کو بھی سٹرونگ ہونا ضروری ہے. کیونکہ انہوں نے کنونشنل میتھڈ استعمال کیا، پاکستان نے کنونشنل سیکیورٹی کی مکمل تیاری تھی، ایک بھرپور جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی اس خطرے کو آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ نیوکلیئر شیڈو کے انڈر جو ہے نا آپ کا مقابلہ ہو جائے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایکشن تیز ہو اور شارٹ لیوڈ ہو، یعنی تھوڑی عرصے کے، لمبا نہیں چلنا چاہیے. وار کو لمبا نہیں کھینچ سکتے آپ جہاں نیوکلیئر کنٹریز ہوں، کیونکہ آپ 3-4 دن 5 دن کی لڑائی لڑیں گے تو انٹرنیشنل فورسز بیچ میں آ کے دخل دے دیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے رائٹ فرام دا بگننگ
آپ کو ایک ڈیسائسو ایکشن کی ضرورت ہوتی ضرورت ہے۔ ہے. ہاں ڈیسائسو ایکشن جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے، جو میرا خیال ہے کہ اب ان کو تجربہ ہو گیا ہے، پاکستان کو ایک کامیابی ہوئی ہے، تو آئندہ کے لیے پھر ان کو اندازہ ہے. تو ہندوستان جو ہے نا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فی الحال ایک افغانستان والا آپشن ٹرائی کرے گا. اگر وہ آپشن ٹرائی نہیں ہوتا تو پھر شاید کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، لیکن فوری طور پہ ہمیں وہاں سے اس قسم کے بیانات ہی ملیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی لابنگ کو سٹرونگ کریں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی ڈپلومیسی ہے، جو آپ کے ایمبیسڈر ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، خاص کر جو سینٹرل ایشیا ہے، جو افغانستان کے دوسری سائڈ پہ جو ممالک ہیں، ان سے اپنے رابطے جو ہیں وہ بڑھائیں، کیونکہ وہ بھی افغانستان سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے ہم افغانستان سے تنگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بات صرف ہم ہی کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دیگر آوازوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں کہ بھارت کے اب بھی پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم موجود ہیں، اسی لیے آرمی چیف کو دو ٹوک الفاظ میں پیغام دینا پڑا؟ دیکھیں، ان کے عزائم ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف جارحانہ رہے ہیں اور رہیں گے، خصوصی طور پہ جب سے یہ انتہا پسند ہندو جماعت اقتدار میں آئی ہے اور اس کے سربراہ مودی صاحب ہیں، تو ان سے خیر کی امید کبھی نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو ان کی جو پیدائش ہے، سیاسی پیدائش ہے، اس کی بنیاد ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور پاکستان کے آزاد ہونے کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پر ہوئی ہے. تو وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ان کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ بالکل جس طریقے سے ملیٹنٹس ایک وہ ٹریننگ لیتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، یہ مودی صاحب بھی وہ یونیفارم پہن چکے ہیں، ان کے کئی وزیر اعظم پہن چکے ہیں. اور کس مقصد کے لیے؟ کہ باہر کی جارحیت کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کو وہاں پہ دبانے کے لیے. اور اس کے علاوہ شروع میں ان کا یہ تھا کہ تمام ان طاقتوں کو جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں ان کو ختم کریں گے یا ان کو سائلنٹ کر دیں گے. کہ یہ کسی کو خاموش کر دینا اس کو سیاسی طور پر قتل کرنے کے مترادف ہے. تو یہ پرانی بات ہے، نئی بات نہیں. تو اس لیے ان کے عزائم تو جارحانہ ہے، لیکن اس کی تیاری ہم نے کی ہوئی ہے. اور یہ ہم نے شروع دن سے پاکستان بننے کے بعد ہی اور بڑے ایک ماہرانہ انداز میں اور بڑے ایک ذہین اور ایک تجربہ کار طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ اپنے لیے گنجائش پیدا کی ہے بین الاقوامی نظام میں. جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اپنی استعداد کو بڑھایا ہے. اور ہمارا دشمن نہ روس تھا، نہ امریکہ تھا، نہ مغرب ہے، نہ مشرق ہے، کوئی اور ملک نہیں. اور ہندوستان کو بھی ہم دشمن نہیں سمجھتے، وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں. تو ہم نے اپنے دفاع کے لیے یہ دیکھیں، طاقت کے توازن کو دیکھیں تو اس کے تمام تاریخی اور جغرافیائی اور وسائل کے اعتبار سے عوامل وہ تو بھارت کے حق میں جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے نظام کے مطابق ہم نے طاقت کو اختیار کرنا تھا، حاصل کرنا تھا، وہ ہم نے حاصل کر لی ہے. جب سے ہم نے وہ ایک الٹیمیٹ جس کو کہتے ہیں حتمی طاقت ہم نے حاصل کر لی، تو اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں ہے کہ اچھا یہ تو برابری ہو گئی. تو اگر یہ اسٹریٹجک بیلنس اگر ہو گیا، یہ برابری ہو گئی ایک اسٹریٹجک سطح پہ، تو ہم پھر کیسے پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں؟ وہ کمزور کرنے کے طریقے جس کو کہتے ہیں ہم سب کنونشنل کانفلکٹ، کہ وہ پراکسیز کی صورت میں افغانستان سے کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، سندھ میں بھی، ہر جگہ کے اوپر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز وہ خرچ کر چکے ہیں اپنے ڈیفنس پہ، یہاں پہ لوگوں کو خرید کرنا کتنا بڑی بات ہے، کتنا بڑا مشکل کام ہے. وہ اس کے تو کئی شواہد ہم نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں اور ہندوستان کے سامنے بھی رکھے ہیں. تو ایک تو وہ ہے کہ ہمیں اندر سے جو بھی پاکستان کے اندر سے ہتھیار اٹھائے یا دہشت گردی میں ملوث کوئی گروہ ہو، کوئی بھی اس کا بہانہ استعمال کریں، اس کے تانے بانے تاریخی طور پر ہمیشہ ہندوستان سے ملتے رہے ہیں. یا دلچسپی رہی ہے یا ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو ان کو میٹیریل سپورٹ بھی میسر ہوتی ہے. ایک وہ طریقہ ہے کہ ہمیں وہ انسٹیبل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا ان کا یہ ایک جو اسٹریٹجی تھی جس کی طرف عسکری صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ تھی کہ نیوکلیئر ایکسچینجز کی سطح سے پہنچنے سے پہلے وہ کیسے پاکستان
کو ایگزاسٹ کر سکتے ہیں کنونشنل فیلڈ میں، اس کے لیے بھی ہم نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نیوکلیئر پاور ہیں تو آپ چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، کسی دن آپ نیوکلیئر ویپنس کو استعمال کریں. یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے. ڈیٹرنس ہم نے کریٹ کیا ہے، ایفیکٹو ہے، اسٹیبل ہے، لیکن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. نہ صرف ٹیکنالوجی انپٹ لینی پڑتی ہیں، وسائل فراہم کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ہوشیار اور ہمیشہ جانتے رہنا بھی بڑا ضروری ہوتی ہے. لیڈرشپ کا، اس میں آرگنائزیشن کا، وہ تمام سکل اور تجربہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ اٹیک کرے گا، اور اس کی توقع ہندوستان سے رکھنی چاہیے، وہ پاکستان کو تیار پائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہمارا نقصان کریں، نہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے کیونکہ ہم اپنے دشمن کے ناپاک ارادوں سے واقف ہیں. عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں کیا 10 مئی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ کوئی حماقت کر سکتا ہے، اور آپریشن سندور جو سو کالڈ ان کا آپریشن تھا 2 کی تیاری ہو رہی ہے ان کی طرف سے؟ ان کی خواہش تو بہت ہے، وہ بار بار میزائل نکالتے ہیں، اس کو نصب کرتے ہیں، لیکن چلانے کی ہمت نہیں پڑ پا رہی ابھی تک. وہ دھول صاف کرتے ہیں، اس کے دھول صاف کرتے ہیں، پھر دوبارہ کور چڑھا دیتے ہیں اوپر، تو ابھی تک تو ہمت نہیں پڑ پا رہی. اچھا، میں آپ کو اس سے پہلے نا ایک خبر دیتا ہوں. ایک چائنا نے جو ہے نا، اگر جو لوگ چائنیز میڈیا فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ آج کل بڑی دھوم ہے. چائنا نے ایک نظام بنایا جس طرح اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، وہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے. اسی طرح صدر ٹرمپ نے کچھ ماہ پہلے کہا تھا کہ میں ایک گولڈن ڈوم بنانے جا رہا ہوں، جس کی کوئی $250 ارب اس کے اوپر خرچہ ہونا تھا. اچھا، چائنا نے ایک بنایا گلوبل میزائل ڈیفنس سسٹم. اچھا، اس نظام کی جو ہے وہ خاص بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کا جو پروٹوٹائپ ہے، ایک آزمائشی ورژن جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے تائیوان کی سرحد پہ. اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیک وقت 1000 میزائل اور ڈرون ان کو ٹریک کر سکتا ہے، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ کہ جو ہائپر سونک میزائلز ہیں، یہ ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایران نے جب ہائپر سونک میزائل مارے تو وہ اسرائیلی سسٹم وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوا. اچھا، لیکن یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، یہ جو سسٹم ہے یہ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتا ہے، اور یہ جو پہلے سے موجود ریڈارز موجود ہیں زمین کے اوپر، سیٹلائٹس ہیں، سمندر میں جو ریڈارز ہیں، یہ ان سب سے ڈیٹا جو ہے وہ یعنی انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ ان سب کا ڈیٹا یوز کر کے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ کیا تھریٹ آ رہا ہے، کوئی پروجیکٹائل جو ہوا میں آ رہا ہے کیا وہ تھریٹ ہے میرے لیے، اور یہ اس کو نشانہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیک وقت 1000 میزائلز کو ٹریک کر سکتا ہے، میزائلز یا ڈرونز کو، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. دوسری اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جو ابھی آلریڈی ان کے پاس مختلف سسٹمز موجود ہیں ان کے ساتھ یہ کنیکٹ کر جاتا ہے. تو یہ فزیکلی ایک آپ سمجھیں ڈسپرسڈ ہے، لیکن سب چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں، اس کی نا ایک مربوط نظام ہے. اچھا، یہ دنیا کا پہلا ایسا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی آپ حملہ کریں جیسے چین کے اوپر، یہ اس کو انٹرسیپٹ کرے گا. تو اب آپ آ جائیں بھارت کے اوپر. تو انڈیا جو ہے، آپ دیکھیں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو ان کے آرمی چیف اور ایئر چیف نے پاکستان کو دھمکیاں تو بہت لگائی ہیں، لیکن ایک چیز کا اعتراف انہوں نے کیا ہے، وہ یہ کہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں یہ ان کے لیے ایک طرح سے نئی چیز ہے، اور انہوں نے کہا ہمیں یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو اب میں نے جو آپ کو پہلے ساری تفصیل بتائی نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں چائنا جو ہے نا، یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، اب جنگ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سامنے کھڑے ہو کے بندوق سے گولی چلائی. اس لیے جو نمبرز ہیں نا، آپ کے پاس فوج کتنی ہے، ریسورسز کتنے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتے، ٹیکنالوجی میں کون آگے ہے. ٹھیک ہے. تو اس شعبے کے اندر چائنا جو ہے وہ اس کی یونیورسٹی ہے ماڈرن وارفیئر کی. پاکستان وہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور بھارت جو ہے وہ ابھی پہلی جماعت میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو بات یہ کہ یہ بھارت کو بھی پتہ ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو ملٹی ڈومین آپریشن وہ سن کے اور حیران ہو رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں آ جائے گا. 8-10 سال سے پاکستان بھی اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے چین کے ساتھ. اچھا، تو ان کو جو ہے ابھی یہ ٹائم لگے گا. اور یہ بات یہ ہے، اصل میں جو افسوس کی بات ہے نا اس سارے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو ایک یہ حکمران جماعت ہے یا مودی صاحب ہیں، انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اپنی فوج کو بھی. اب جیسے ان کے آرمی چیف نے کہا کہ وہ آپریشن کا نام بھی وزیر اعظم نے رکھا تھا، وہ بیچارے ان کے بس خوش آمدی
وہ بن گئے جیسے پارٹی ورکر ہوتے ہیں بھارتی فوجی اور ان کے آرمی چیف جو ہے. اچھا 10 مئی کے بعد ان کی سیاسی ساکھ بھی تو متاثر ہوئی ہے نا, وہ سیاسی ساکھ متاثر ہوئی نا, تو اب یہ جو ساری بیان بازی ہو رہی ہے, میں اسی طرف آ رہا تھا, یہ اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وہ الٹے سیدھے بیان کبھی خود دیتے ہیں, کبھی اپنے آرمی چیف سے دلواتے ہیں, کبھی ایئر چیف سے دلواتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں وہ ان کے آرمی چیف اور یہ ان سارے لوگوں کو پتہ ہے, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار میزائل نکالتے ہیں, صاف کرتے ہیں, واپس کپڑا ڈال دیتے ہیں, یہ ہمت نہیں پڑ رہی. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ شروع ہوا ہے یہ اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنلی جو ہے ایک کنونشنل وار پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے اب انہوں نے سوچا کوئی کرائے کے قاتل ہائر کر کے جو ہے تو وہاں سے در اندازی کیے جائے اور فوج کو وہاں انگیج کرے تو شاید ان کو کوئی موقع مل جائے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آرمی چیف صاحب نے مودی صاحب کو بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کو بات کرنی چاہیے, اور پاکستان تیار ہے, برابری کی سطح پہ یہ بات ہونی چاہیے, اور کوئی امن کا راستہ جو وہ اپنانا چاہیے تاکہ یہ کہ دونوں ملک کے جو عوام ہیں ان کی بھی کوئی بہتری کا راستہ نکل سکے. فی الحال مودی سرکار کو یہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو وقت ہی بتائے گا. ہمیں بات کرنی ہے افغان طالبان انتظامیہ کی, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. دوحہ میں بیٹھک سجری ہے, یہاں سے ایک وفد گیا ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے. یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, یہ جانیں گے ہم اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان سے دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ چکا ہے. دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ مذاکرات کس حد تک نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. سلمان صاحب, سیز فائر میں توسیع کی گئی مزید 48 گھنٹے کی. اب خواجہ آصف کی قیادت میں اگر ایک وفد گیا ہے تو یہ کس انداز میں بات کرے گا, کیونکہ ہم خواجہ آصف کے بہت سے بیانات کو یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں, جس انداز میں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کو لے کر ان کے جو خیالات ہیں. اگر ان کی قیادت میں وفد بات چیت کے لیے گیا ہے تو یہ بات چیت کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوحہ کا ایک رول تھا متنازع ایشوز کے حوالے سے مختلف ممالک کو وہ مذاکرات کی جگہ فراہم کرتے رہے ہیں, وہ رول اس کا بحال ہوا ہے. اب آ جائیں کہ یہ دوحہ مذاکرات کے لیے یہ پیش رفت کے پیچھے ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جو اس صورتحال کے اندر پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس میں نہ الجھیں, ہم اس میں رول ادا کریں گے, جس میں قطر نے ہی بنیادی رول ادا کیا ہے. اس میں سعودی عرب بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے, اس میں ابوظہبی کے حکمران بھی ہیں. لہٰذا آپ کا یہ سوال تو بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں خواجہ آصف کو بھجوانے کا آپ نے پوچھا کیا مطلب ہے. خواجہ آصف کو بھجوانے کا, دیکھیں حکومتوں کے اندر یہ کام تقسیم ہوا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب کے ذمہ جو کام لگا ہوا تھا, یہ میسج جن کو دینا مقصود ہے کہ پاکستان اب کوئی لچک نہیں رکھتا. اب خواجہ آصف کو بھیجنے کا, یہ اگر آپ اسحاق ڈار کو بھیجتے ہیں, وہ وزیر خارجہ ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں. خواجہ آصف کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آگے بھی کون ہے, ملا یعقوب ہے, وہ وہاں کا خواجہ آصف ہے, تو انہوں نے بھی اس کو وہاں پر بھیجا ہے. اب بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کی نتیجہ خیزی, خواجہ صاحب سارے شواہد لے کے گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ شواہد ایسے نہیں ہے کہ جی کاغذوں میں لکھا ہوا, انہوں نے ایک ایک چیز بتانی ہے. اور کن کو بتانی ہے, یہ وہ مقام تھا جہاں پر فیصلہ ہوا تھا افغانستان میں سیاسی عمل کے حوالے سے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنے گی. اور طالبان کی حکومت کوئی الیکٹڈ حکومت تو نہیں ہے, یہ ایک بری حکومت تھی. یہ بری حکومت وہاں پر آئی, اور بات یہ کہ اس دوحہ معاہدے میں بنیادی بات ہی یہ تھی کہ یہ ہمسایہ ممالک کے اندر یہ اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ طالبان کی پہچان جو تھی. لیکن وہ تو دوحہ معاہدے کے ہی پابند نہیں رہے. اب اگر بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے تو آپ کو لگتا ہے جن دوست ممالک کی آپ نے بات کی ان کا کتنا انفلوئنس ہے طالبان پر؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو وہ کھڑے ہیں نا. آپ کسی ایک ملک کا نام لیں, میں نے کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا چین ان سے مطمئن ہے, کیا ازبکستان ان سے مطمئن ہے, کیا تاجکستان ان سے, جن کے ساتھ ان کی سرحد لگ رہی ہے سب کو ان سے شکایات ہے. لہٰذا وہ پنگا تو لیا تھا انڈیا کے کہنے پہ, اور اب میرا خیال وہ جو وہیں بیٹھا ہوا ہے ملا متقی, وہ کہتا ہوگا کہ تجھے سانو بھی مروا دیتا ہے نال. تو بات یہ کہ وہاں پر نتیجہ خیز تو میں نہیں سمجھتا. خواجہ آصف کا وہاں جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے اب لچک کوئی نہیں دینی, اور ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں. ابھی ہم جب آرمی چیف کی بات کر رہے تھے نا, دیکھیں آپ کی اندرونی مضبوطی اور یکسوئی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتی ہے.
پاکستان نے بڑا نقصان برداشت کیا ہے. ہم تو ان کے موسم تھے, احسان فراموشی کی تاریخ وہ لکھ رہے تھے اور ان کو لا کے وہاں پر لگایا, وہاں پر بسایا اور وہاں پر چلایا. اور انہوں نے کیا کیا پاکستان سے جواب میں؟ میرا خیال ہے اب ان کے اندر ایک تقسیم آئے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں وہ بھی پھنس گئے ہیں بہت بری طرح سے. وہاں پر داعش بھی موجود ہے. وہ ٹی ٹی پی کو میرا نہیں خیال وہ لکھ کے دیں گے دوبارہ, وہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائیں گے, اس لیے کہ انہیں تو پتہ ہے کہ ہماری سرزمین نے استعمال ہونا ہی ہے. ان پہ خوف یہ ہے کہ وہاں پر داعش بھی موجود ہے, اگر یہ طالبان اس سے فاصلہ کرتے ہیں تو وہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے, ایک نیا سے. تو لہٰذا مجھے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے نظر نہیں آ رہے. البتہ پاکستان کا آپریشن مجھے نتیجہ خیز ہوتا نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان ایک یکسوئی اختیار کی ہوئی ہے اس دہشت گردی جس کے سدے باب کے لیے ہم نے ایک تاریخ رقم کی تھی. پاکستان نے عالمی جنگ تو آپ کو جیت کے دکھا دی, لیکن مغربی بارڈر پہ پاکستان کا دشمن تھا. اور کیوں تھا؟ انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا, اور اگر یہ معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا تو پھر انڈیا یہاں پر کیا آلو چھولے بیچے گا. لہٰذا یہ اصل فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, اسلام آباد اور پنڈی کے اندر آنے والی یکسوئی اور سنجیدگی پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر بیٹھک سجی ہے وہاں پہ اور خواجہ آصف کی قیادت میں سجی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے, اور معنی خیز مذاکرات ہو سکتے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں لگتا تو یہی ہے کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اس کا. افغانستان کی کوشش ہوگی کہ سیز فائر کچھ اور ایکسٹینڈ ہو جائے, لیکن اس لیے ایگریمنٹ نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب تک افغانستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جی ہماری سرزمین تو استعمال ہی نہیں ہو رہی, وہاں سے تو کوئی کام نہیں ہو رہی, تو پاکستان کے اندر ہے ٹیررزم, پاکستان اپنے اندر دیکھے. مطلب یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی کہ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گروپس جو ہیں وہاں پہ داعش بھی ہے, کچھ اور گروپس بھی ہیں. اچھا القاعدہ ہو گئی, اس کے علاوہ پھر ٹی ٹی پی ہے, اس کے مختلف گروپس ہیں. یہ جو 2025 میں رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی, اس میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے, تو ثبوت تو ہم بھی لے کے جا رہے ہیں اور جو انٹرنیشنلی رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, وہ مانتے جو نہیں ہے نا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اکوموڈیٹ تو یو این بھی نہیں کرتی نا کابل کی حکومت کو, تو اس کی وجہ سے وہ اپنی لگتا ہے کہ ضد پہ قائم رہیں گے اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نکلنے کی امید نہیں, کیونکہ وہ یہ کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ یہ کہیں گے ہم ہاں جی ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, یہ تو وہ 36 دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو اس کا تو علاج تو صرف یہی ہے, ایک تو بارڈر کنٹرول آپ کو سخت کرنا پڑے گا, بارڈر پہ اتنی آپ کی مانیٹرنگ سخت ہو. ڈاکٹر صاحب اس میں قطر کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قطر جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈریٹ رول پلے کر رہا ہے تاکہ یہ تنازع جھگڑے نہ ہوں, اور اس لحاظ سے قطر نے یہ ایک رول پلے کیا کیونکہ افغانستان کا یہ جو طالبان کا جو آفس تھا ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے, قطر میں کھل گیا تھا, ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے, اقتدار میں آنے سے پہلے, تو ان کے ساتھ تو تعلقات ان کے اچھے ہیں. اب پھر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو ڈائیلاگ ہوا ہے وہ بھی دوحہ میں ہوا تھا, اور اب یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ بھی وہی اسی ٹریڈیشن کے اندر یہ ڈائیلاگ جو ہے وہ کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا ملک ہے جس کا انفلوئنس ہو طالبان انتظامیہ پر؟ نہیں میرا خیال ہے ایسا کوئی زیادہ کوئی ملک ہے نہیں, کیونکہ کوئی ریکگنائز تو کرتا نہیں. سوویت یونین نے رشیا نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. پاکستان نے اگرچہ ایمبیسڈر لیول پہ اپ گریڈ تو کر دی ہے ایمبیسی, لیکن اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹلی ریکگنائز کرتے ہیں, اگرچہ پاکستان نے فارملی ریکگنائز نہیں کیا ہے, لیکن اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. اچھا خیر, تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بارڈر مانیٹرنگ سخت کرنی ہے, بارڈر پہ موومنٹ کو جو ہے نا ان کے لیے مشکل کرنا ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ ہٹ کرنے ان کے ٹارگٹس, یعنی ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کے جو ٹی ٹی پی کے جو اڈے ہیں ان کو آپ ہٹ کریں. اس کے لیے چاہے میزائل استعمال کریں, ڈرون استعمال کریں, ان کو آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر شاید ان کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی, یا طالبان کو سمجھ میں, تحریک طالبان پاکستان کو, ٹی ٹی پی کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ اس جگہ سے ہو کے پیچھے چلے جائیں. جو ایک تجویز ماضی میں یہ آئی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے شفٹ کر کے دوسری طرف لے جائیں, تاکہ وہ وہاں سے ان کے لیے ایکٹیویٹیز ان کی کم ہو. لیکن وہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, اور وہ پاکستان پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان نے کاؤنٹر پریشر بلڈ کیا ہے, ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ رک گئی ہے,
اور جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ بھی بند ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کی زندگی کا افغانستان میں مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیشتر چیزیں پاکستان سے جاتی ہیں یا پاکستان کے تھرو جاتی ہیں۔ دوسرا آپشن کے پاس ایران کا ہوتا ہے، ایران کے ذریعے بڑی لمیٹڈ ٹریڈ ہے کیونکہ وہ لمبا رستہ پڑتا ہے۔ یہ ان کے لیے شارٹسٹ روٹ ہے کراچی، اور کراچی سے تورخم، اور تورخم سے وہ افغانستان میں شامل انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ پریشر اپنا مکمل رکھنا چاہیے، فائنینشیل ڈپلومیٹک یہ ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ہر لیول پہ جو ہے نا ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پروڈیوس کریں۔ اور پھر ایک اور ہے، عالمی سطح پر ٹیررزم کے لیے کوئی ویلکم نہیں کرتا۔ جب آپ ٹیررزم کا ایشو ریز کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ افغانستان کا جو تجربہ ہے کہ ان کے ٹیررسٹ گروپس نے ساری دنیا میں ایکٹیویٹی کر کے دکھائی ہوئی ہے، تو اب ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہاں ٹی ٹی پی تو پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن وہاں ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ گولڈن چانس ہے کہ آپ دنیا کی حمایت بھی حاصل کریں دہشت گردی کے نام پر، اور یہ ایک جینوئن ریزن ہے، ہم سفر کر رہے ہیں اس پہ اور دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو بہتر انداز میں ہم لابنگ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اگر ایویڈنس بھی ہم فراہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود افغانستان بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور ہم بھی کوئی فلیکسیبلٹی اب شو نہیں کریں گے، تو پھر ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ تو نکلتا ہے کہ جب آپ اتفاق کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت ہو، وہ کوئی لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، کہ آج کی دنیا کا جو ریاستوں کا نظام ہے اور جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نہیں سمجھتے، صرف ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم من مانی کر سکتے ہیں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے قانون اور اس کی رسم و رواج کے مطابق کہ آپ معتبر ہو سکتے ہیں، آپ کو عزت ملتی ہے۔ ان کو کہاں عزت ملی ہے کہ دنیا میں یہ واحد حکومت ہے کہ جس کو حکومت نہیں مانا جاتا، اور ابھی تک ایک ملک نے ان کو تسلیم کیا، اس کا کوئی بے معنی ہے کہ کتنا روس کے ساتھ تجارت ہے، کیا اس کو دیں گے، کیا ان کو، اور ماضی کے ان کی تلخیاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی انہوں نے کوئی اپنا کچھ اثر بنانے کے لیے یا جس قسم کی جنگ میں وہ ملوث ہے اس کے پیش نظر کیا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا مستقبل مجھے کوئی روشن نظر نہیں آ رہا۔ جس تاریکی میں انہوں نے افغانستان کو رکھا ہوا ہے وہی تاریکی ان کا اپنا مستقبل تاریک کر دے گی، کہ پچھلے 3-4 مہینے یا اس کو چھوڑیں، پچھلے 2-4 سال کے واقعات کو دنیا میں دیکھ لیں، خصوص طور پہ جو مشرق وسطی کا حصہ ہے، ٹارگٹ کون ہوا ہے؟ نظریاتی طور پر کون سے لوگ ہیں؟ وہ اس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں جس نے کہ اس وقت افغانستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہماری سینکچوریز ان کو نہ ملتی تو یہ حالات نہ ہم دیکھتے اور نہ یہ دنیا دیکھتی۔ اگر ہم بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور دنیا کی وہ طاقتیں جن کے خلاف یہ ماضی میں لڑتے رہے ہیں اور جن کے خلاف یہ فتح کے جشن مناتے ہیں، اگر وہ ان کے پاس دوبارہ سے بغیر فوجیں اتارے ہوئے وہ ان کے اوپر بمباری شروع کر دیں، یہ بھاگیں گے کہاں؟ مدافعت کہاں پہ ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہ کیا ہے کہ پاکستان یہ تو نہیں چاہتا، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ جا کے شہروں کے اوپر بمباری کریں، بالکل نہیں کریں گے، نہ کرنی چاہیے۔ لیکن جو ایک بات کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، ہم ان کے اڈے تباہ کریں گے، ان کے ٹریننگ کیمپ کو تباہ کریں گے، ان کو ہم دکھا چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اور اگر دوسرے ممالک جن کو ان لوگوں کی تلاش ہے جو ان کے خلاف ماضی میں نقصان پہنچاتے رہے ہیں یا ان کے خدشات ہیں کہ آئندہ ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کسی سرحد کی پرواہ کیے بغیر اڑتے ہوئے آئیں گے، بم ڈراپ کرنا شروع کر دیں گے۔ کہ دیکھیں گے دنیا مختلف ہو چکی ہے۔
ایک ہی سہارا ان کے پاس تھا، یہ جو امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کی جنگ نہیں تھی، یہ طالبان کی جنگ تھی، اور ایک خاص قسم کی لسانی گروہ کی جنگ تھی، وہ انہوں نے لڑ لی. لیکن اب اس وقت اپنے ملک کے اندر تنہا ہیں کہ دیکھیں جو آج کون سا افغان ہے جو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہتا. بچوں کو تعلیم نہیں مل سکتی، نہ دوائیں ہیں، نہ تعلیمی ادارے ہیں، نہ کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، بس مولوی کی عدالت ہے، اور جس کو چاہے پھانسی دے دیں، جس کو چاہے جو سزا دے دیں. رسول بخش صاحب، اس ساری سچویشن میں وہ ممالک جو مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کردار، اور امریکہ کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ بھی ویلنگ دکھائی دے رہے ہیں پاک افغان تناؤ میں کردار ادا کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو بہت آسان ہے یہ جنگ بندی کروانا. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے ڈائریکٹ نہیں کریں گے، وہ بھی دعا کے ذریعے کریں گے، یا سعودی عرب کے ذریعے کریں گے، یا کسی اور حوالے سے کریں گے. تو وہ ان کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، خالد زلیزاد گئے، اور ان کے جو اسپیشل نمائندے ہیں اس علاقے کے لیے وہ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے، ان سے بات کی. تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو انہوں نے مسکین عام لوگ جو 2 میاں بیوی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، جو وہاں پہ پچھلے 20-25 سال سے تعلیم دے رہے تھے، تعلیم مدرسے چلا رہے تھے، اسکول چلا رہے تھے، ان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور ان کی عمریں 70 سال سے زیادہ تھیں. ان کی انہوں نے رہائی دلوائی اور ان کو واپس لے آئے. اب بھی ان کو ڈر ہے، خدشہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک لوگ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں جو امریکی شہری ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہمیں نرمی نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو اڈے فراہم کیے ہیں اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ چکا رہے ہیں وہ قیمت. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی صورت بھی نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عثمان شامی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بھی بھارت کی ڈگر پر ہے. اگر ہم کرکٹ کی حد تک بھی بات کرتے ہیں تو جو سیریز ہے پاکستان میں سیفری کی سیریز میں، افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس سیریز میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. یعنی اس حد تک احسان فراموشی، ہم نے سکھایا، ہم نے کھلایا، اور ہمارے ہی ملک میں آ کے کھیلنے سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر مذاکرات کے نتیجے کو کیا سمجھا جائے؟ اچھا، ایک تو آپ یہ دیکھیں وہ طالبان نے بھارت سے کچھ اور سیکھا یا نہیں سیکھا، پروپیگنڈا کرنا ضرور سیکھ لیا. ایگزیکٹلی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پتہ نہیں کوئی کرکٹر مار دیے ہیں اسٹرائک میں. اور یہ اب آپ دیکھیے یہ جو بات کریں جس ایئر اسٹرائک کی، وہ یہ پکتیکا میں کی گئی ہے، برمال کا علاقہ ہے میرے خیال میں. تو یہ مولوی فقیر محمد ایک جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا یہ نائب امیر بھی ہوتا تھا حکیم اللہ محسود کے زمانے میں. پھر یہ 2013 میں اس کو امریکیوں نے پکڑ لیا، اور 2021 میں جب طالبان آئے تو انہوں نے ایک جیل سے اس کو چھڑوایا تھا. یہ وہاں پہ پکتیکا میں جو ہے یہ اس کا ٹھکانہ ہے، اور یہ ایک سول کمیشن بنایا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان نے، اس کی یہ سربراہی کرتا ہے اب ان کے اس کمیشن کی. تو اس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اب وہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی کرکٹر مار دیے یا یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کچھ افغان کرکٹرز کے بھی ایسے بیانات آئے ہیں کہ سویلین مارے گئے ہیں. تو بات یہ کہ آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے. جو بھی ابھی تک سٹرائکس کی گئی ہیں وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ کی گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو کیا یہ احساس نہیں ہوتا، یہ پاکستان جو ہم بھی تو ان کے ہمسائے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہاں جو خون کی ہولی یہ کھیل رہے اتنے سالوں سے، تو یہاں بھی تو یہ سویلینز کو نشانہ بنا رہے. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے ان کی جانیں چلی گئی. 3000 سویلینز 2021 کے بعد سے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی مجھے جو ہے نا وہ تضاد نظر آتا ہے ان کی باتوں میں. دوسرا ان کو یہ خوش فہمی جو ہے کہ سپر پاورز کو ہم نے شکست دی، افغانستان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تو ہم تو قبضہ کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم تو وہاں پہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اپنا بارڈر سیکیور کرنا ہے کہ وہاں سے در اندازی نہ ہو. تو ہم بارڈر کو سیکیور کرتے ہوئے وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہو، یہ کام ہم 10 سال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی ایک ان کی خوش فہمی ہے، ہم کوئی قبضہ کرنے نہیں آ رہے افغانستان پہ. تیسری بات جہاں تک یہ مذاکرات کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں آپ کی جو دوست ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس کی جنگ بندی کر دی جائے اور کوئی بیٹھ کے بات چیت کی جائے، اور انہوں نے کہا ہم ثالث بنتے ہیں. تو اب قطر درمیان میں ثالث ہے. ان مذاکرات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا موقف اور اپنے جو آپ کے پاس شواہد ہیں وہ ان کو دکھانے کا موقع مل جائے گا عرب ممالک کو، اور طالبان کے سامنے بھی رکھیں گے، جس کا ممکنہ طور پہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے ابھی تک کوئی آرگیومنٹ ایسا نہیں ہے جو ہم نے پبلک سپیس میں دیکھا ہو کہ انہوں نے اس بات کا کوئی جواب دیا ہو.
وہ جواب میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی جھکتے لگانے کی کوشش کرتے, کبھی انڈیا کا حوالہ دیتے, کبھی اس طرف نہیں آتے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے کیوں آ رہے ہیں لوگ وہاں سے, انہوں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ یہ, یعنی میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ سلسلہ تو نہیں رکے گا, یہ مذاکرات میں وہ آپ کو کمٹمنٹ دیں گے اور در اندازی جو ہے وہ پھر بھی سلسلہ اس کا جاری رہے گا. لیکن یہ کہ آپ کو جواز مل جائے گا, جو آپ کے دوست ہیں عرب ممالک ہیں وہ بھی یہ بات سمجھیں گے کہ یار یہ معاملہ گڑبڑ ہے, اور دہشت گردی جو ہے اس کو کوئی یہ قبول نہیں کرتا کہ کسی اور ملک سے آ کے لوگ اس کے ملک میں کارروائیاں کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے اپنا موقف رکھنے کا موقع ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی جائے گی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان آج کل کچھ بدلے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان کارکنوں کو اسلام آباد جانے کی ہدایت کر رہے ہیں. ان کے مزاج بدلے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, ہر تھوڑے عرصے بعد یہ مولانا کو کیا یاد آ جاتا ہے, وہ پھر الیکشن میں دھاندلی کا شور مچاتے ہیں, اور اب وہ اسلام آباد جانے کی بات کر رہے ہیں, وہ سنجیدہ ہیں اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ انہوں نے خطاب کیا ہے نا, یہ ایک بڑا اجتماع تھا مولانا مفتی محمود کانفرنس تھی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ ان کی تنظیمی اور سیاسی قوت ہے, ان کو گرم اور فعال رکھنا مقصود ہوتا ہے. جہاں تک ان کے بگڑے تیوز کی بات ہے, یہ حکمران اطاعت کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اس لیے کہ یہ مولانا فضل الرحمان تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے میں ایک فعال کردار ادا کیا تھا, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہیں حصہ بحیثیت جزا ملا تھا. اور اب دیکھیں اسی حکومت کا جب پی ڈی ایم 2 آئی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان کا کوئی کردار بن نہیں رہا. آخری امید آپ کو یاد ہے, میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم چیف منسٹری کے امیدوار ہیں, وہاں سے بھی اب ناکامی ہوئی ہے. لیکن یہ بات ہے, مولانا فضل الرحمان ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, 73 کے تناظر میں کرتے ہیں, نہ وہ اس پارلیمنٹ سے کبھی جائیں گے اور نہ ہی وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. وہ اپنی ایک جمہوری سٹرگل کر رہے ہیں, اپنا ایک رول جو ہے انہیں بنانا بھی آتا ہے اور چلانا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں مولانا کے اس بیان کے پیچھے وجہ کیا یہی ہے, صرف کارکنان کو گرم رکھنا, وہ سنجیدہ نہیں اسلام آباد آنے میں؟ بات یہ ہے کہ مولانا کو کچھ عرصے کے بعد خیال آ جاتا ہے, ہر چند مہینے کے بعد, کہ ان کو پریزنٹ گورنمنٹ نے اگنور کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم کے زمانے میں تو صدر تھے پی ڈی ایم کے, پی ڈی ایم کی حکومت ہی تھوڑی بہت لفٹ مل جاتی, لیکن جب پوسٹ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے تو اس میں تو ان کی بالکل چھٹی ہو گئی ہے, تو انہیں ہر 3-4 مہینے کے بعد اس بات کا خیال آ جاتا ہے, تو وہ اس پہ جو ہیں وہ بیان داغ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بات وہ بھی صحیح ہے کہ اپنے یہ جو ان کی جو ہوتی ہے مفتی محمود کی جو اینول کنونشن ہوتی ہے, یہ ان کا مین جلسہ ہوتا ہے ان کی پارٹی کا, تو اس میں ذرا جوش دلوانے کے لیے بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت جو غلطیاں کر رہی ہے وہ حالانکہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور اسی پارلیمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا, انہوں نے جب 26ویں ترمیم تھی, بڑے نخرے کے بعد بات مان گئے, ان سے 2 کمٹمنٹ کی تھی نا, ایک تو مدرسے کے رجسٹریشن کا کچھ کرنا تھا, وہ اسلام آباد میں تو لاؤ بن گیا, باقی کسی صوبے میں لاؤ نہیں بنا ہے. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ وہ انٹرسٹ فری بینکنگ جو ہے وہ کریں گے, تو وہ جو ہے 28ویں ترمیم 26ویں ترمیم میں یہ ہے کہ 2028 تک وہ پاکستان کی بینکنگ سسٹم جو ہے کنورٹ ہو جائے گا. وہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ صرف یہی ہے نا کہ اس وقت وہ فکسڈ انٹرسٹ دیتے ہیں, پھر وہ انفکسڈ انٹرسٹ دے لیں گے, فائدہ بینک کو ہوگا اس سے, یعنی لوگوں کو جو جن کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو پیسہ کم ملے گا, بینک والے پیسہ اپنے پاس زیادہ رکھیں گے. تو یہ وہ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ان کی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. تیسرا میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اب ضرورت دوبارہ پڑنے والی ہے حکومت کو. اچھا, کہ ان کی زمینیں تو بڑی ہیں نا, کبھی یہ حکومت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کرتی ہے, پھر وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, کبھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی میں تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ پھر ان کے لیے خیال ہے کہ ان کو حکومت کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی. لیکن اب جو عورتوں کی سیٹیں اور مائنورٹیز کی سیٹیں جو مل گئی ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت کی پوزیشن جو کولیشن ہے اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. اور آخری وجہ یہ ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این اور پی 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 میں ناراضگی چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا میں بھی تھوڑا سا
حصہ ڈال لو. حصہ ڈال لوں اس کے اندر. وزیر اعظم صاحب گئے نہیں کافی دیر ہو گئی ہے مولانا. وہی کہہ رہا ہوں یہ ہر 3-4 مہینے کے بعد خیال آتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این والوں کو چاہیے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد چکر لگا لیا ان کو جا کے سلام کر لیا کریں تو وہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں اپنی اہمیت کا اندازہ لگوانے کے لیے, ہیرو ہے نا, ہاں آپ وہ نیشنل ہیرو تھے ڈاکٹر صاحب کے, تو اپنی اہمیت بتانے کے لیے ہر 2-4 ماہ بعد ایسا بیان دے دیا جاتا ہے, یا واقعی مولانا اب اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمیں؟ دیکھیں اسلام آباد میں تو مولانا صاحب کا گھر ہے, آتے رہتے ہیں اور مہمانوں کو بھی یہاں پہ وہ ریسیو کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کی سیاسی زندگی تو ہم نے شروع سے دیکھی ہے اور آج تک بڑی گہری دلچسپی سے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. آج تک تو وہ اسلام آباد فتح نہیں کر سکے, نہ وہ ہمیں کشمیر دلوا سکے, اس کے بھی وہ کمیٹی کے ممبر تھے. بس وہ قومی ہیرو کے فرائض انجام دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے قوم کو تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کتنا وفد ان کے پاس گئے ہیں. یاد نہیں آپ کو کہ جب 26 ترمیم ہو رہی تھی تو ایک وفد جاتا تھا اور دوسرا بھی انتظار کر رہا ہوتا تھا. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مولانا صاحب جیسا اتنا بڑا اعلیٰ حضرت یہ اس قسم کے مقام پہ آ جائے کہ ان کو یہ خواہش ہو دل میں کہ ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا, گھر خالی ہے, کسی کو چائے پلائیں, کسی کے ساتھ کوئی گپ شپ کریں. ایسے موقع ایسا میرے خیال میں ان سے وہ بالا تر ہیں, یہ نہیں سوچنا چاہیے. باقی یہ کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی, ہر مذہبی جماعت, ہر سیاسی جماعت, ہر لسانی جماعت وہ یہ چاہتی ہے کسی طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اس کی سڑکیں بند کریں, اس کے چوک بند کریں اور کسی طریقے سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں. حالانکہ ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں بھی ایسے احتجاجوں سے کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا, نہ ہی کبھی حکومت گھر کو گئی ہے. تو پھر بھی ایسی اگر پریکٹس کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ تو بے جا خواہش ہی دکھائی دیتی ہے. عثمان شامی صاحب آپ کی نظر میں کیا واقعی کچھ ہے پیچھے؟ کیونکہ گورنر صاحب بھی ہمیں یہ کہتے دکھائی دیے ہیں, گورنر کے پی, کہ مولانا کے تحفظات ہیں جنہیں بیٹھ کر دور کر لیں گے. اس کا مطلب کچھ چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں 2 باتیں, ایک تو یہ اب سب نے یہ گفتگو کر دی ہے, ویسے بھی زیادتی کی بات ہے, یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو تھیں ان کو کچھ نہ کچھ مل گیا اور مولانا کو انہوں نے خالی ہاتھ جو ہے وہ گھر پہ بٹھا دی. یہ ویسے بھی زیادتی کی بات ہے, یعنی ان کو کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے ملنا چاہیے, وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. دوسری بات ان کا پاکستان کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے یا حب الوطنی پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ کہ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے قریبی مراسم ہیں اور وہ میرے خیال میں واحد پاکستانی لیڈر ہیں جن کی کچھ عرصہ پہلے ہی ملا ہیبت اللہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میرا خیال یہ کہ اس کو نیگیٹیولی لینے کی بجائے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ مولانا سے رابطہ کریں اور ان کے جو افغانستان کے معاملے میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے مولانا کو استعمال کریں, کوئی سفارتی رول تاکہ وہ ادا کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ آ کے یہاں یعنی کوئی سڑکوں پہ یا اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی بجائے میرا خیال ہے اگر ان کو درخواست کی جائے تو وہ پاکستان حکومت کی بڑی مدد کر سکتے ہیں. لگتا ہے وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ انہوں نے دھمکی تو دی ہے نا, تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بہرحال ان کی دھمکی کے جو بھی مقاصد ہیں, جو مثبت کردار وہ ادا کر سکتے ہیں, آپ ان سے وہ تو ادا کروائیں نا. وہ سفارتی محاذ پہ وہ طالبان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہ ایسی شخصیت ہے مولانا جس کے اوپر کسی کو ہمارے کم از کم پاکستان میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے؟ ان کے تعلقات بھی ہیں, رابطے بھی ہیں وہاں پہ, تو ان کا موقف بھی سنا جائے, اپنا سنایا جائے انہیں. تو میرا تو خیال ہے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر کے اور ان سے درخواست کریں. مولانا بڑے کام کے بندے ہیں اور وہ اس معاملے پر کام آ سکتے ہیں, انہیں یوٹیلائز کیا جانا چاہیے اس معاملے پر. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.